بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تشریحات۔ حاشیہ 19 پچھلی آیات میں توحید کا بیان تھا، اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، انہیں زبردست چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بڑے فصیح اور بلیغ ہو، تم سب مل کر قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے، اور واقعہ یہی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان وادب پر ناز کرتے تھے ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سون گیا، اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی۔ ترجمہ۔ اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ خلاصہ تفسیر، اگر تم لوگ کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے خاص پر تو اچھا پھر تم بنا لاؤ ایک محدود ٹکڑا اس کا ہم پلہ ہو، کیونکہ تم بھی عربی زبان جانتے ہو اور اس کی نظم و نثر کے مشتاق ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی مشق بھی نہیں کی، اور جب اس کے باوجود تم قرآن کے ایک ٹکڑے کی بھی مثل نہ بنا سکو تو بشرط انصاف بے تعمل ثابت ہو جاوے گا کہ یہ معجزہ من جانب اللہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ الگ تجویز کر رکھے ہیں اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے تو پھر ذرا بچتے رہیو دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ معارف و مسائل، ربط آیات و خلاصہ مضمون۔ یہ سورہ بقرہ کی 30ویں اور 24ویں آیتیں ہیں۔ اس سے پہلی دو آیتوں میں توحید کا ثبوت تھا، ان دونوں آیتوں میں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ ہدایت جو قرآن لے کر آیا ہے اس کے دو امور ہیں، توحید اور رسالت۔ پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالی کے چند مخصوص کام ذکر کر کے توحید ثابت کی گئی، ان دو آیتوں میں اللہ تعالی کا کلام پیش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت فرمائی گئی ہے۔ اور طریق اثبات دونوں کا ایک ہی ہے کہ پہلی دو آیتوں میں چند ایسے کام مذکور تھے جو سوائے حق تعالی کے کوئی نہیں کر سکتا، مثلا زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، آسمان سے پانی اتارنا، پانی سے پھل پھول پیدا کرنا۔ اور خلاصہ استدلال یہ تھا کہ جب یہ کام اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تو مستحق عبادت بھی اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور ان دونوں آیتوں میں ایک ایسا کلام پیش کیا گیا ہے جو اللہ تعالی کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا،
اور نہ کوئی انسانی فرد یا جماعت اس کی مثال و نظیر لا سکتی ہے۔ جس طرح زمین و آسمان کی بناوٹ، پانی برسانے اور اس سے پھل پھول نکالنے سے انسانی طاقت کا عاجز ہونا اس کی دلیل تھی کہ یہ کام صرف اللہ تعالی ہی کے ہیں، اسی طرح کلام الہی کا مثل یا نظیر پیش کرنے سے پوری مخلوق کا عاجز رہنا اس کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ تعالی ہی کا ہے، کسی مخلوق کا نہیں۔ اس آیت میں قرآن نے پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کر کے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم اس کلام کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی ایسا کلام پیش کرنے پر قدرت ہونا چاہیے۔ پورا کلام تو کیا، تم اس کلام کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی نظیر و مثال بنا کر دکھا دو، اور اس پر تمہارے لیے یہ مزید آسانی دی جاتی ہے کہ تنہا کوئی آدمی نہ بنا سکے تو تمہیں اختیار ہے سارے جہاں سے اپنے حمایتی اور مددگار جمع کر لو اور ایک بین العالمی کانفرنس کر کے اس قرآن کی چھوٹی سی سورت کی مثال بنا لاؤ۔ پھر اسی پر بس نہیں کیا، دوسری آیت میں ان کو غیرت دلائی کہ تمہاری مجال نہیں کہ اس جیسی ایک صورت بنا سکو، پھر عذاب سے ڈرایا کہ تو جب تم اس کلام کی مثل بنانے سے اپنا عجز محسوس کرتے ہو اور یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ ایک ایسی ہستی کا کلام ہے جو تمام مخلوق سے مافوق اور بلند و بالا ہے، جس کی قدرت کاملہ سب پر حاوی ہے، تو پھر اس پر ایمان نہ لانا اپنے ہاتھوں جہنم میں اپنا ٹھکانہ کرنا ہے، اس سے بچو۔ حاصل یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں قرآن کریم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو ہزاروں ہیں اور بڑے بڑے حیرت انگیز ہیں، لیکن ان سب میں سے اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی معجزے یعنی قرآن کے ذکر پر اکتفا کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور اس معجزے کو انبیاء علیہ السلام کے عام معجزات میں بھی ایک خاص امتیاز یہ حاصل ہے کہ عام دستور یہ ہے کہ ہر نبی و رسول کے ساتھ اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ سے کچھ معجزات ظاہر فرماتے ہیں، مگر یہ معجزات ان رسولوں کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، مگر قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، لفظ ریب کا ترجمہ اردو میں شک کا کیا جاتا ہے، مگر امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ در حقیقت ریب ایسے تردد اور وہم کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، ذرا غور و تأمل کرنے سے رفع ہو جائے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اہل علم سے ریب کی نفی کی گئی ہے اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو، جیسے ارشاد ہے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سورہ بقرہ میں قرآن کریم کے متعلق فرمایا لا ریب فی، کہ اس میں کسی ریب کی گنجائش نہیں، اور اس آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یعنی اگر ہو تم کسی تردد میں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم اپنے واضح اور معجزانہ دلائل کی بنا پر کسی شک و تردد کا دخل نہیں، کا محل نہیں ہے، لیکن اپنی ناواقفیت سے پھر بھی تمہیں کوئی تردد ہو تو سن لو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لفظ سورہ کے معنی محدود قطعہ کے ہیں، اور سورت قرآن اس خاص حصہ قرآن کو کہا جاتا ہے جو بذریعہ وحی ممتاز اور علیحدہ کر دیا گیا ہو۔ پورے قرآن میں اس طرح 114 صورتیں چھوٹی بڑی ہیں، اور اس جگہ لفظ سورت بغیر الف لام کے لانے سے اس طرف اشارہ پایا گیا کہ چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی اس حکم میں شامل ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی تردد ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے انسان نے خود بنا لیا ہے، تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم بھی اس قرآن کی کسی چھوٹی سے چھوٹی صورت کی مثال بنا لاؤ۔ اگر تم اس کی مثال بنانے میں کامیاب ہو گئے تو بے شک تمہیں حق ہوگا کہ اس کو بھی کسی انسان کا کلام قرار دو، اور اگر تم عاجز
عاجز ہو گئے تو سمجھ لو کہ یہ انسان کی طاقت سے بالا تر خالص اللہ جل شأنہ کا کلام ہے۔ یہاں کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہمارا عاجز ہونا تو اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ سبھی انسان عاجز ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی یا جماعت یہ کام کر لے، اس لیے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ شہداء شاہد کی جمع ہے جس کے معنی حاضر کے آتے ہیں۔ گواہ کو بھی شاہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا حاضر عدالت ہونا ضروری ہے۔ ایک جگہ شہداء سے مراد یا تو عام حاضرین ہے کہ سارے جہاں میں جس سے تم اس کام میں مدد لینا چاہو لے سکتے ہو، اور یا اس سے مراد ان کے بت ہیں جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ قیامت کے روز یہ ہمارے لیے گواہی دیں گے۔ دوسری آیت میں ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو پھر جہنم کی ایسی سخت آگ سے بچنے کا سامان کرو جس کے انگارے آدمی اور پتھر ہوں گے، اور وہ تم ہی جیسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اسی جملے کے بیچ میں جو واقعہ ہونے والا تھا اس کی خبر بھی دے دی وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی خواہ تم کتنا ہی انفرادی اور اجتماعی زور لگاؤ تمہاری مجال نہیں کہ اس کی مثال بنا سکو۔ اس پر غور کیا جائے کہ جو قوم اسلام اور قرآن کی مخالفت اور اس کو گرانے مٹانے کے لیے اپنی جان، مال، آبرو، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تلی ہوئی تھی، اس کو یہ آسان موقع دیا جاتا ہے کہ قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثال بنا لاؤ تو تم اپنے مطلب میں کامیاب ہو سکتے ہو، اور یہ کہہ کر ان کی غیرت کو جوش میں لایا جاتا ہے کہ تم ہرگز یہ کام نہ کر سکو گے، مگر پوری قوم میں کوئی بھی اس کام کے لیے آگے نہ بڑھا۔ اس سے بڑھ کر کون سا اعتراف اپنے عجز کا اور قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کا ہو سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کھلا ہوا معجزہ ہے جس نے تمام سرکشوں کی گردنیں جھکا دی۔ قرآن ایک زندہ اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات صرف ان کی حیات تک کے لیے معجزہ ہوتے، لیکن قرآن کا معجزہ بعد وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح معجزے کی حیثیت میں باقی ہے۔ آج بھی ایک ادنا مسلمان ساری دنیا کے اہل علم و دانش کو للکار کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی مثال نہ کوئی پہلے لا سکا نہ آج لا سکتا ہے، اور جس کو ہمت ہو پیش کر کے دکھلائے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مفسر جلالین نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو معجزوں کے متعلق بحوالہ حدیث لکھا ہے کہ قیامت تک باقی ہیں۔ ایک قرآن کا معجزہ، دوسرے یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں آدمی 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے ہیں، پھر کوئی ان کنکریوں کے ڈھیر کو یہاں سے اٹھاتا بھی نظر نہیں آتا، اور ایک مرتبہ پھینکی ہوئی کنکر کو دوبارہ استعمال کرنا بھی ممنوع ہے، اس لیے ہر حاجی اپنے لیے مزدلفہ سے کنکریاں لے کر آتا ہے۔ اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ جمرات کے گرد ایک ہی سال میں ڈیرا لگ جاتا جس میں جمرات چھپ جاتے اور چند سال میں تو پہاڑ ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر اللہ تعالی نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جس شخص کا حج قبول ہو اس کی کنکریاں اٹھا لی جائیں، تو اب اس جگہ صرف ان کم نصیبوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے اس جگہ پڑی ہوئی کنکریاں بہت کم نظر آتی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہاں پہاڑ کھڑا ہو گیا ہوتا۔ یہ روایت سنن بیہقی میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی سنن بیہقی میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی تصدیق ہر سال اور ہر زمانے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ حج میں لاکھوں آدمی ہر سال جمع ہوتے ہیں، اور ہر شخص ہر جمرے پہ ہر روز 7 کنکریاں پھینکتا ہے، اور بعض جاہل تو بڑے بڑے پتھر پھینکتے ہیں، اور یہ بھی یقینی طور پر معلوم ہے کہ ان کنکریوں کو یہاں سے اٹھانے اور صاف کرنے کا حکومت یا کوئی جماعت بھی روزانہ انتظام نہیں کرتی، نہ اٹھائی جاتی ہیں، اور جیسا قدیم سے دستور چلا آتا ہے کہ اس جگہ سے کنکریاں اٹھائی ہی نہیں جاتی، تو اگلے سال اس کا دگنا اور تیسرے سال تگنا ہو جائے گا۔ پھر کیا شبہ ہے کہ چند سال میں یہ حصہ زمین مع جمرات کے ان کنکریوں میں چھپ جائے گا، اور بجائے جمرات کے ایک پہاڑ نظر آئے، مگر مشاہدہ اس کے خلاف ہے، اور یہ مشاہدہ ہر زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔
سنا ہے کہ اب یہاں سے کنکریاں اٹھانے کا کچھ انتظام ہونے لگا ہے، مگر 1300 برس تک کا عمل بھی اس مضمون کی تصدیق کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح معجزہ قرآن ایک زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کی نظیر یا مثال پیش نہیں کی جا سکی، آج بھی نہیں کی جا سکتی۔ اعجاز قرآنی کی تشریح، اس مادی بیان کے بعد آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ قرآن کریم کو کس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا گیا اور اس کا اعجاز کن کن وجوہ سے ہے اور کیوں ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ 1400 برس کے عرصے میں قرآن کی زبردست تحدی چیلنج کے باوجود کوئی اس کی یا اس کے ٹکڑے کی مثال پیش نہیں کر سکا، یہ تاریخی حیثیت سے کیا وزن رکھتا ہے۔ یہ دونوں باتیں طویل الذکر اور تفصیل کی طالب ہیں۔ وجوہ اعجاز قرآنی، پہلی بات کہ قرآن کو معجزہ کیوں کہا گیا اور وہ کیا وجوہ ہیں جن کے سبب ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اس پر قدیم و جدید علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اور ہر مفسر نے اپنے اپنے طرز میں اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چند ضروری چیزیں عرض کرتا ہوں۔ اس جگہ سب سے پہلے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب کل علوم کی جامع کتاب کس جگہ، کس ماحول اور کس پر نازل ہوئی، اور کیا وہاں کچھ ایسے علمی سامان موجود تھے جن کے ذریعے دائرۂ اسباب میں ایسی جامع بے نظیر کتاب تیار ہو سکے جو علوم اولین و آخرین کی جامع اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق بہترین ہدایت پیش کر سکے، جس میں انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت کا مکمل نظام ہو اور تدبیر منزل سے لے کر سیاست ملک تک ہر نظام کے بہترین اصول ہو۔ جس سرزمین اور جس ذات پر یہ کتاب مقدس نازل ہوئی اس کی جغرافیائی کیفیت اور تاریخی حالت معلوم کرنے کے لیے آپ کو ایک ریگستانی خشک اور گرم علاقے سے سابقہ پڑے گا جس کو بطحائے مکہ کہتے ہیں، اور جو نہ زرعی ملک ہے نہ صنعتی، نہ اس ملک کی آب و ہوا ہی کچھ ایسی خوشگوار ہے جس کے لیے باہر کے آدمی وہاں پہنچنے کی رغبت کرے، نہ راستے ہی کچھ ہموار ہیں جن سے وہاں تک پہنچنا آسان ہو۔ اکثر دنیا سے کٹا ہوا ایک جزیرہ نما ہے جہاں خشک پہاڑوں اور گرم ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور دور تک نہ کہیں بستی نظر آتی ہے، نہ کوئی کھیت نہ درخت۔ اس پورے خطہ ملک میں کچھ بڑے شہر بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں اور ان میں اونٹ بکریاں پال کر اپنی زندگی گزارنے والے انسان بستے ہیں۔ اس کے چھوٹے دیہات کا تو دیکھنا کیا جو برائے نام چند شہر کہلاتے ہیں، ان میں بھی کسی قسم کے علم و تعلیم کا کوئی چرچا نہیں، نہ وہاں کوئی اسکول اور کالج ہے اور نہ کوئی بڑی یونیورسٹی یا دارالعلوم۔ وہاں کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے محض قدرتی اور پیدائشی طور پر فصاحت و بلاغت کا ایک فن ضرور دیا ہے جس میں وہ ساری دنیا سے فائق اور ممتاز ہے۔ وہ نثر اور نظم میں ایسے قادر اور کلام ہے کہ جب بولتے ہیں تو رات کی طرح کڑکتے اور بادل کی طرح برستے ہیں۔ ان کی ادنا اندنا چھوکریاں ایسے فصیح و بلیغ شعر کہتی ہیں کہ دنیا کے ادیب حیران رہتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ان کا فطری فن ہے جو کسی مکتب یا مدرسے میں حاصل نہیں کیا جاتا۔ غرض نہ وہاں تعلیم و تعلم کا کوئی سامان ہے، نہ وہاں رہنے کے لیے والوں کو ان چیزوں سے کوئی لگاؤ یا دل بستگی ہے۔ ان میں کچھ لوگ شہری زندگی بسر کرنے والے ہیں تو وہ تجارت پیشہ ہیں، مختلف اجناس مال کی درآمد برآمد ان کا مشغلہ ہے۔ اس ملک کے قدیم شہر مکہ کے ایک شریف گھرانے میں وہ ذات مقدس پیدا ہوتی ہے جو محبت وحی ہے جس پر قرآن اترا ہے۔ اب اس ذات مقدس کا حال سنیے۔ ولادت سے پہلے ہی والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے، ابھی 7 سال کی بھی عمر نہ تھی کہ والدہ کی بھی وفات ہو گئی، آغوش مادر کا گہوارہ بھی نصیب نہ رہا۔ شریف آباء و اجداد کی فیاضی اور بے مثل سخاوت نے اپنے گھر میں کوئی اندوختہ نہ چھوڑا تھا جس سے یتیم کی پرورش اور آئندہ زندگی کا سامان ہو سکے۔ نہایت عسرت کی زندگی، پھر ماں باپ کا سایہ سر پر نہیں، ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی اور عمر کا ابتدائی حصہ گزارا جو تعلیم و تعلم کا اثری وقت ہے۔ اس وقت اگر مکہ میں کوئی دارالعلوم یا اسکول و کالج بھی ہوتا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے استفادہ مشکل تھا، مگر معلوم ہو چکا کہ وہاں سے جیسے یہ علمی مشغلہ اور اس سے دلچسپی ہی کسی کو نہ تھی، اسی لیے یہ پوری قوم عرب امیین کہلاتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی ان کے متعلق یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کی تعلیم و تعلم سے بے خبر رہے۔ وہاں کوئی بڑا عالم بھی ایسا نہ تھا جس کی صحبت میں رہ کر یہ علوم حاصل کیے جا سکیں جن کا قرآن حامل ہے
پھر قدرت کو تو ایک فوق العادت معجزہ دکھلانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر ایسے سامان ہوئے، معمولی نوشت خوان جو ہر جگہ کے لوگ کسی نہ کسی طرح سیکھ ہی لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی نہ سیکھ بلکہ امی محض رہے کہ اپنا نام تک بھی نہ لکھ سکتے تھے۔ عرب کا مخصوص فن شعر و سخن تھا جس کے لیے خاص اجتماعات کیے جاتے تھے اور مشاعرے منعقد ہوتے، اور اس میں ہر شخص مسابقت کی کوشش کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق تعالی جل شانہ نے ایسی فطرت عطا فرمائی تھی کہ ان چیزوں سے بھی دلچسپی نہ لی، نہ کبھی کوئی شعر یا قصیدہ لکھا، نہ کسی ایسی مجلس میں شریک ہوئے۔ ہاں، امی محض ہونے کے ساتھ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت نفس، اخلاق فاضلہ، فہم و فراست کے غیر معمولی آثار، دیانت و امانت کے اعلیٰ ترین شاہکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس میں ہر وقت مشاہدہ کیے جاتے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب کے بڑے بڑے مغرور و متکبر سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے، اور سارے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ یہ امی محض 40 سال تک مکہ میں اپنی برادری کے سامنے رہتے ہیں، کسی دوسرے ملک کا سفر بھی نہیں کرتے جس سے یہ خیال پیدا ہو سکے کہ وہاں جا کر علوم حاصل کیے ہوں گے۔ صرف ملک کے شام کے 2 تجارتی سفر ہوئے، وہ بھی گنے چنے دن کے لیے، جس میں اس کا کوئی امکان نہیں۔ اس امی محض ذات مقدس کی زندگی کے 40 سال مکہ میں اپنی برادری میں اس طرح گزرے کہ نہ کبھی کسی کتاب یا قلم کو ہاتھ لگایا، نہ کسی مکتب میں گئے، نہ کسی مجلس میں کوئی نظم و قصیدہ ہی پڑھا۔ ٹھیک 40 سال کے بعد ان کی زبان مبارک پر وہ کلام آنے لگا جس کا نام قرآن ہے، جو اپنی لفظی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اور معنوی علوم و فنون کے لحاظ سے محیر العقول کلام ہے۔ اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو بھی اس کے معجزہ ہونے میں کسی انصاف پسند کو کیا شبہ رہ سکتا ہے، مگر یہاں یہی نہیں بلکہ اس نے ساری دنیا کو تحدی کی، چیلنج دیا کہ کسی کو اس کے کلام الہی ہونے میں شبہ ہو تو اس کا مثل بنا لائے۔ اب ایک طرف قرآن کی یہ تحدی اور چیلنج، اور دوسری طرف ساری دنیا کی مخالف طاقتیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لیے اپنی مال، جان، اولاد، آبرو سب گنوانے کو تیار ہیں، مگر اتنا کام کرنے کے لیے کوئی جرت نہیں کرتا کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کی مثال بنا لائے۔ فرض کر لیجئے کہ یہ کتاب بے مثال و بے نظیر بھی نہ ہوتی، جب بھی ایک امی محض کی زبان سے اس کا ظہور اعجاز قرآن اور وجوہ اعجاز کی تفصیل میں جائے بغیر بھی قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے لیے کم نہیں، جس کو ہر عالم و جاہل سمجھ سکتا ہے۔ اعجاز قرآن کی دوسری وجہ، اب اعجاز قرآن کی وہ دوسری وجہ دیکھیے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اور اس کے احکام ساری دنیا کے لیے آئے، لیکن اس کے بلا واسطہ اور پہلے مخاطب عرب تھے، جن کو اور کوئی علم و فن آتا تھا یا نہیں، مگر فصاحت و بلاغت ان کا فطری ہنر اور پیدائشی وصف تھا جس میں وہ اقوام دنیا سے ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ قرآن ان کو مخاطب کر کے چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہیں میرے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ ہے تو تم میری ایک صورت کی مثال بنا کر دکھلا دو۔ اگر قرآن کی یہ تحدی چیلنج صرف اپنے حسن معنوی یعنی حکیمانہ اصول اور علمی معارف و اسرار ہی کی حد تک ہوتی تو قوم امیین کے لیے اس کی نظیر پیش کرنے سے عذر معقول ہوتا، لیکن قرآن نے صرف حسن معنوی ہی کی متعلق تحدی نہیں کی، بلکہ لفظی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی پوری دنیا کو چیلنج دیا ہے۔ اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے اقوام عالم میں سب سے زیادہ مستحق عرب ہی تھے۔ اگر فی الوقت یہ کلام قدرت بشر سے باہر کسی مافوق قدرت کا کلام نہیں تھا تو بلغائے عرب کے لیے کیا مشکل تھا کہ ایک امی شخص کے کلام کی مثال بلکہ اس سے بہتر کلام فوراً پیش کر دیتے، اور ایک دو آدمی یہ کام نہ کر سکتے تو قرآن نے ان کو یہ سہولت بھی دی تھی کہ ساری قوم مل کر بنا لائے، مگر قرآن کے اس بلند بانگ دعوے اور پھر طرح طرح سے غیرت دلانے پر بھی عرب کی غیور قوم پوری کی پوری خاموش ہے، چند سترے بھی مقابلے پر نہیں پیش کر سکتی۔ عرب کے سرداروں نے قرآن اور اسلام کے مٹانے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مغلوب کرنے میں
جس طرح اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا وہ کسی لکھے پڑے آدمی سے مخفی نہیں۔ شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے چنے رفقا کو طرح طرح کی ایذائیں دے کر چاہا کہ وہ کلمہ اسلام کو چھوڑ دیں، مگر جب دیکھا کہ یہاں وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے تو خوش آمد کا پہلو اختیار کیا۔ عرب کا سردار عتبہ بن ابن ربیعہ قوم کا نمائندہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرب کی پوری دولت و حکومت اور بہترین حسن و جمال کی لڑکیوں کی پیشکش اس کام کے لیے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن کی چند آیتیں سنا دینے پر اکتفا فرمایا۔ جب یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی تو جنگ و مقابلے کے لیے تیار ہو کر قبل از ہجرت اور بعد از ہجرت جو قریش عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مقابلے میں سر دھڑ کی بازی لگائی، جان، مال، اولاد، آبرو سب کچھ اس مقابلے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ سب کچھ کیا مگر یہ کسی نے سے نہ ہو سکا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کرتا اور چند سطریں مقابلے پر پیش کر دیتا۔ کیا ان حالات میں سارے عرب کا اس کے مقابلے سے سکوت اور عجز اس کی کھلی ہوئی شہادت نہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالی کا کلام ہے، جس کے کام یا کلام کی نظیر انسان کیا ساری مخلوق کی قدرت سے باہر ہے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ عرب نے اس کے مقابلے سے سکوت کیا بلکہ اپنی خاص مجلسوں میں سب نے اس کے بے مثل ہونے کا اعتراف کیا، اور جو ان میں سے منصف مزاج تھے انہوں نے اس اعتراف کا اظہار بھی کیا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ اپنی آبائی رسوم کی پابندی یا بنی عبد مناف کی ضد کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے باوجود اعتراف کے محروم رہے۔ قریش عرب کی تاریخ ان واقعات پر شاہد ہے۔ میں اس میں سے چند واقعات اس جگہ بیان کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو سکے کہ پورے عرب نے اس کلام کے بے مثل بے نظیر ہونے کو تسلیم کیا اور اس کی مثال پیش کرنے کو اپنی رسوائی کے خیال سے چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن کا چرچا مکہ سے باہر حجاز کے دوسرے مقامات میں ہونے لگا اور حج کا موسم آیا تو قریش مکہ کو اس کی فکر ہوئی کہ اب اطراف عرب سے حجاج آئیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سنیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے، اور غالب خیال یہ ہے کہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے انسداد کی تدبیر سوچنے کے لیے قریش نے ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں عرب کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، ان میں ولید بن مغیرہ عمر میں سب سے بڑے اور عقل میں ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ سب نے ولید بن مغیرہ کو یہ مشکل پیش کی کہ اب اطراف ملک سے لوگ آئیں گے اور ہم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں؟ ہمیں آپ کوئی ایسی بات بتلائیے کہ ہم سب وہی بات کہہ لیں، ایسا نہ ہو کہ خود ہمارے بیانات میں اختلاف ہو جائے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا تم ہی کہو کیا کہنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں ہم سب یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجنون ہے، ان کا کلام مجنونانہ بڑھ ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم ایسا ہرگز نہ کہنا، کیونکہ یہ لوگ جب ان کے پاس جائیں گے اور ان سے ملاقات و گفتگو کریں گے اور ان کو ایک فصیح و بلیغ عاقل انسان پائیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا اب ان کو یہ کہیں کہ وہ ایک شاعر ہے۔ ولید نے اس سے بھی منع کیا اور کہا کہ جب لوگ ان کا کلام سنیں گے تو وہ تو شعر و شاعری کے ماہر ہیں، انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ شعر نہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب لوگ تمہیں جھوٹا سمجھیں گے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ تو پھر ہم ان کو کاہن قرار دیں جو شیاطین و جنات سے سن کر غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں۔ ولید نے کہا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب لوگ ان کا کلام سنیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کلام کسی کاہن کا نہیں ہے، وہ پھر بھی تمہیں ہی جھوٹا سمجھیں گے۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں جو ولید بن مغیرہ کے تاثرات تھے ان کو ان الفاظ میں بیان کیا، خدا کی قسم تم میں کوئی آدمی شعر و شاعری اور اشعار عرب سے میرے برابر واقف نہیں۔ خدا کی قسم اس کلام میں خاص حلاوت ہے اور ایک خاص رونق ہے جو میں کسی شاعر یا فصیح و بلیغ کے کلام میں نہیں پاتا۔ پھر ان کی قوم نے دریافت کیا کہ آپ ہی بتلائیے پھر ہم کیا کریں اور ان کے بارے میں لوگوں سے کیا کہیں۔ ولید نے کہا میں غور کرنے کے بعد کچھ جواب دوں گا۔ پھر بھی بہت سوچنے کے بعد کہا کہ اگر کچھ کہنا ہی ہے
تو تم ان کو ساحر کہو کہ اپنے جادو سے باپ بیٹے اور میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں۔ قوم اس پر مطمئن اور متفق ہو گئی اور سب سے یہی کہنا شروع کیا مگر خدا کا چراغ کہیں بھوکوں سے بجھنے والا تھا۔ اطراف عرب کے لوگ آئے، قرآن سنا اور بہت سے مسلمان ہو گئے اور اطراف عرب میں اسلام پھیل گیا۔ اسی طرح ایک قریشی سردار نضر بن حارث نے ایک مرتبہ اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا، اے قوم قریش، آج تم ایک مصیبت میں گرفتار ہو کہ اس سے پہلے کبھی ایسی مصیبت سے سابقہ نہیں پڑا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم کے ایک نوجوان تھے اور تم سب ان کے عادات و اخلاق کی گرویدہ اور اپنی قوم میں ان کو سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ امانت دار جانتے اور کہتے تھے، اور جب کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں سفید بال آنے لگے اور انہوں نے ایک بے مثل کلام اللہ کی طرف سے پیش کیا تو تم ان کو جادوگر کہنے لگے۔ خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگروں کو دیکھا اور برتا ہے، ان کے کلام سنے ہیں اور طریقوں کو سمجھا ہے، وہ بالکل اس سے مختلف ہیں۔ اور کبھی تم ان کو کاہن کہنے لگے، خدا کی قسم وہ کاہن بھی نہیں، ہم نے بہت کاہنوں کو دیکھا اور ان کے کلام سنے ہیں، ان کو ان کے کلام سے کوئی مناسبت نہیں۔ اور کبھی تم ان کو شاعر کہنے لگے، خدا کی قسم وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے خود شعر شاعری کے تمام فنون کو سیکھا سمجھا ہے اور بڑے بڑے شعراء کے کلام ہمیں یاد ہیں، ان کے کلام سے اس کو کوئی مناسبت نہیں۔ پھر کبھی تم ان کو مجنون بتاتے ہو، خدا کی قسم وہ مجنون بھی نہیں، ہم نے بہت سے مجنونوں کو دیکھا بالا، ان کی بکواس سنی ہے، ان کے مختلف کلام سنے ہیں۔ یہاں یہ کچھ نہیں، اے میری قوم، تم انصاف کے ساتھ ان کے معاملے میں غور کرو، یہ سرسری ڈلا دینے کی چیز نہیں۔ حضرت ابو ذر صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی انیس ایک مرتبہ مکہ معظمہ گیا، اس نے واپس آ کر مجھے بتلایا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہاں کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بھائی نے کہا کہ کوئی ان کو شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن بتلاتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے۔ میرا بھائی انیس خود بڑا شاعر اور کہانت وغیرہ سے واقف آدمی تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ جہاں تک میں نے غور کیا لوگوں کی یہ سب باتیں غلط ہیں، ان کا کلام نہ شعر ہے نہ کہانت ہے نہ مجنونانہ کلمات ہیں، بلکہ مجھے وہ کلام صادق نظر آتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی سے یہ کلمات سن کر میں نے مکہ کا سفر کیا اور مسجد حرام میں آ کر پڑ گیا۔ 30 روز میں نے اس طرح گزارے کہ سوائے زمزم کے پانی کے میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ اس تمام عرصے میں نہ مجھے بھوک کی تکلیف میں معلوم ہوئی نہ کوئی ذوق محسوس کیا۔ واپس گئے تو لوگوں سے کہا کہ میں نے روم اور فارس کے فصحاء والعوا کے کلام بہت سنے ہیں اور کاہنوں کے کلمات اور حمیر کے مقالات بہت سنے ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کی مثال میں نے آج تک کہیں نہیں سنی۔ تم سب میری بات مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے سال میں ان کی پوری قوم کے تقریباً 1000 آدمی مکہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل اور اخنس بن شریف وغیرہ بھی لوگوں سے چھپ کر قرآن سنا کرتے اور اس کے عجیب و غریب بے مثل و بے نظیر اثرات سے متاثر ہوتے تھے، مگر جب قوم کے کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ جب تم اس کلام کو ایسا بے نظیر پاتے ہو تو اس کو قبول کیوں نہیں کرتے، تو ابو جہل کا جواب یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بنی عبد مناف میں اور ہمارے قبیلے میں ہمیشہ سے رقابت اور معاصرانہ مقابلہ چلتا رہتا ہے، وہ جس کام میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب جبکہ ہم اور وہ دونوں برابر حیثیت کے مالک ہیں تو اب وہ یہ کہنے لگے کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، اب ہم اس میں کیسے ان کا مقابلہ کریں؟ میں تو کبھی اس کا اقرار نہ کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کے اس دعوے اور چیلنج پر صرف یہ نہیں کہ پورے عرب نے ہار مان لیا اور سکوت کیا، بلکہ اس کے بے مثل و بے نظیر ہونے اور اپنے عجز کا کھلے طور پر اعتراف بھی کیا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ سارا عرب بلکہ پوری ساری دنیا اس کا مثل لانے سے عاجز ہو جاتی۔ قرآن اور پیغمبر قرآن کے مقابلے میں جان و مال، اولاد و آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تو وہ تیار ہو گئے، مگر اس کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کر کے 2 سترے اس کے مقابلے میں پیش کر دیتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے جاہلانہ اعمال و اقوال کے باوجود منصف مزاج تھے، جھوٹ کے پاس نہ جاتے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سن کر یہ سمجھ لیا کہ جب تک حقیقت اس کلام کی مثل ہم نہیں لا سکتے
تو محض دھاندلی اور کٹ حجتی کے طور پر کوئی کلام پیش کرنا اپنے لیے آر سمجھا، کیونکہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم نے کوئی چیز پیش بھی کر دی تو پورے عرب کے فصحا و بلاغا اس امتحانی مقابلے میں ہمیں فیل کر دیں گے اور خواہ مخواہ رسوائی ہوگی۔ اسی لیے پوری قوم نے سکوت اختیار کیا، اور جو زیادہ منصف مزاج تھے انہوں نے صاف طور پر اقرار و تسلیم بھی کیا، جس کے کچھ وقائع پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ یہ ہے کہ عرب کے سردار اسعد بن زرارہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے اقرار کیا کہ ہم نے خواہ مخواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے رشتے ناطے توڑے اور تعلقات خراب کیے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، ہرگز جھوٹے نہیں، اور جو کلام بول آئے ہیں بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص مسمى قیس بن نصیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور چند سوالات کیے، جن کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور پھر اپنی قوم میں واپس گئے تو لوگوں سے کہا میں نے روم و فارس کے فصحا و بلاغا کے کلام سنے ہیں، بہت سے کاہنوں کے کلمات سننے کا تجربہ ہوا ہے، میں حمیر کے مقالات سنتا رہا ہوں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مثل میں نے آج تک کہیں نہیں سنا۔ تم سب میری بات مانو اور ان کا اتباع کرو۔ انہی کی تحریر و تلقین پر ان کی قوم کے 1000 آدمی فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف و اسلام ہوئے۔ یہ اقرار و تسلیم صرف ایسے ہی لوگوں سے منقول نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے یکسو اور غیر جانبدار تھے، بلکہ وہ لوگ جو ہر وقت ہر طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے، قرآن کے متعلق ان کا بھی یہی حال تھا، مگر اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے اس کا اظہار لوگوں پر نہ کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں بحوالہ بیقہی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریح رات کو اپنے اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنے، ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ نکلا، ایک کی دوسرے کو خبر نہ کی اور علیحدہ علیحدہ گوشوں میں چھپ کر قرآن سننے لگے، تو اس میں ایسے محب ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہو گئی تو سب واپس ہوئے، اتفاقاً راستے میں مل گئے اور ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا، تو سب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ بری حرکت کی، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ عرب کے عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کہہ سن کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلی رات آئی تو پھر ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہی چیز اٹھی کہ قرآن سنی، اور پھر اسی طرح چھپ چھپ کر ہر ایک نے قرآن سنا، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ واپس ہوئے، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور اس کے ترک پر سب نے اتفاق کیا، مگر تیسری رات آئی تو پھر قرآن کی لذت و حلاوت نے انہیں چلنے اور سننے پر مجبور کر دیا، پھر پہنچے اور رات بھر قرآن سن کر لوٹنے لگے، تو پھر راستے میں اجتماع ہو گیا، تو اب سب نے کہا کہ آؤ آپس میں معاہدہ کر لیں کہ آئندہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کی تکمیل کی گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح کو اخنس بن شریح نے اپنی لاٹھی اٹھا لی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بتلاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیا، تو اخنس نے کہا بخدا میری بھی یہی رائے ہے۔ اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس سے بھی یہی سوال کیا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کیسا پایا؟ ابو جہل نے کہا کہ صاف بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور بنو عبد مناف کے خاندان میں ہمیشہ سے کشمکش چلی آتی ہے، قوم کی سیادت و قیادت میں وہ جس محاذ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے سخاوت و بخشش کے ذریعے قوم پر اپنا اثر جمانا چاہا تو ہم نے ان سے بڑھ کر یہ کام کر دکھایا، انہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تو ہم اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہیں رہے، یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے
کہ ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں۔ ان حالات میں ان کے خاندان سے یہ آواز اٹھی کہ ہمارے میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں، اس لیے ہم نے تو یہ طے کر لیا ہے کہ ہم زور اور طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہرگز ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ یہ ہے قرآن کا وہ کھلا ہوا معجزہ جس کا دشمنوں کو بھی اعتراف کرنا پڑا ہے۔ یہ تمام واقعات علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں نقل کیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تیسری وجہ اعجاز قرآنی کی یہ ہے کہ اس میں غیب کی اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کی بہت سی خبریں ہیں جو قرآن نے دی، اور ہو بہو اسی طرح واقعات پیش آئے جس طرح قرآن نے خبر دی تھی۔ مثلا قرآن نے خبر دی کہ روم و فارس کے مقابلے میں ابتداء اہل فارس غالب آئیں گے اور رومی مغلوب ہوں گے، لیکن ساتھ ہی یہ خبر دی کہ 10 سال گزرنے نہ پائیں گے کہ پھر رومی اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ مکہ کے سرداروں نے قرآن کی اس خبر پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ہار جیت کی شرط کر لی، اور پھر ٹھیک قرآن کی خبر کے مطابق رومی غالب آ گئے تو سب کو اپنی ہار ماننا پڑی، اور ہارنے والے پر جو مال دینے کی شرط کی تھی وہ مال ان کو دینا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو قبول نہیں فرمایا کہ کیونکہ وہ ایک قسم کا جوا تھا۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات اور خبریں ہیں جو امور غیبیہ کے متعلق قرآن میں دی گئیں اور ان کی سچائی بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ چوتھی وجہ اعجاز قرآنی کی یہ ہے کہ اس میں پچھلی امتوں اور ان کی شرائع اور تاریخی حالات کا ایسا صاف تذکرہ ہے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء یہود و نصارہ جو پچھلی کتابوں کے ماہر سمجھے جاتے تھے ان کو بھی اتنی معلومات نہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ کسی مکتب میں قدم رکھا، نہ کسی عالم کی صحبت اٹھائی، نہ کسی کتاب کو ہاتھ لگایا۔ پھر یہ ابتدائی دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تمام اقوام عالم کے تاریخی حالات اور نہایت صحیح اور سچے سوانح اور ان کی شریعتوں کی تفصیلات کا بیان ظاہر ہے کہ بجوز اس کے نہیں ہو سکتا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ ہی کا ہو اور اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو یہ خبریں دی ہوں۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس کی متعدد آیات میں لوگوں کے دل کی چھپی ہوئی باتوں کی اطلاع دی گئی، اور پھر ان کے اقرار سے ثابت ہو گیا کہ وہ بات صحیح اور سچی تھی۔ یہ کام بھی عالم الغیب و شہادہ ہی کر سکتا ہے، کسی بشر سے عادتاً ممکن نہیں۔ مثلا ارشاد قرآنی ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تمہاری دو جماعتوں نے دل میں ارادہ کیا کہ پسپا ہو جائیں، اور یہ ارشاد ہے کہ یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول، ترجمہ وہ لوگ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے انکار کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ دلوں میں جن کو انہوں نے کسی سے ظاہر نہیں کیا، قرآن کریم ہی نے ان کا انکشاف کیا ہے۔ چھٹی وجہ اعجاز قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں قرآن نے کسی قوم یا فرد کے متعلق یہ پیشن گوئی کی کہ وہ فلاں کام نہ کر سکیں گے، اور پھر وہ لوگ باوجود ظاہری قدرت کے اس کام کو نہ کر سکے۔ جیسے یہود کے متعلق قرآن نے اعلان کیا کہ اگر وہ خود واقع اپنے آپ کو اللہ کے دوست اور ولی سمجھتے ہیں تو انہیں اللہ کے پاس جانے سے محبت ہونا چاہیے، وہ ذرا موت کی تمنا کر کے دکھائیں، اور پھر ارشاد فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز موت کی تمنا نہ کر سکیں گے۔ موت کی تمنا کرنا کسی کے لیے مشکل نہ تھا، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو جھٹلاتے تھے۔ قرآن کے ارشاد کی وجہ سے ان کو تمنا موت میں خوف و ہراس کی کوئی وجہ نہ تھی۔ یہود کے لیے تو مسلمانوں کو شکست دینے کا یہ موقع بڑا غنیمت تھا کہ فوراً تمنا موت کا ہر مجلس و محفل میں اعلان کرتے، مگر یہودیوں یا مشرکین زبان سے کتنا ہی قرآن کو جھٹلائیں، ان کے دل جانتے تھے کہ قرآن سچا ہے، اس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر موت کی تمنا ہم اس وقت کریں گے تو فوراً مر جائیں گے۔ اس لیے قرآن کے اس کھلے ہوئے چیلنج کے باوجود کسی یہودی کی ہمت نہ ہوئی کہ ایک مرتبہ زبان سے تمنا موت کا اظہار کر دے۔ ساتویں وجہ وہ خاص کیفیت ہے کہ قرآن کے سننے سے ہر خاص و عام اور مومن و کافر تک تعریف ہوتی ہے۔ جیسے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے سے پہلے پیش آیا کہ ایک
اتفاقاً انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری آیات پر پہنچے، جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دل گویا اڑنے لگا، اور یہ سب سے پہلا دن تھا کہ میرے دل میں اسلام نے اثر کیا۔ وہ آیات یہ ہیں: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون۔ ترجمہ: کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ، یاد ہی ہیں بنانے والے، یا وہی ہیں بنانے والے، یا انہوں نے بنائے ہیں آسمان اور زمین؟ کوئی نہیں، پر یقین نہیں کرتے۔ کیا ان کے پاس خزانے تیرے رب کے، یا وہی داروغ ہیں؟ کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ، یا وہی ہیں بنے؟ آٹھویں وجہ یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے اور سننے سے کوئی اکتاتا نہیں، بلکہ جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے اس کا شوق اور بڑھتا ہے۔ دنیا کی کوئی بہتر سے بہتر اور مرغوب کتاب لے لیجیے، اس کو 2-4 مرتبہ پڑھا جائے تو انسان کی طبیعت اکتا جاتی ہے، پھر نہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے نہ سننے کو۔ یہ صرف قرآن کا خاصہ ہے کہ جتنا کوئی اس کو زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی اس کو شوق و رغبت بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن کے کلام الہی ہونے ہی کا اثر۔ نویں وجہ یہ ہے کہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالی نے لیا ہے، وہ قیامت تک بغیر کسی ادنا تغیر و ترمیم کے باقی رہے گا۔ اللہ تعالی نے اپنے اس وعدے کو اس طرح پورا فرمایا کہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے آج 1400 برس کے قریب ہونے کو آئے ہیں، ہر قرن ہر زمانے میں لاکھوں انسان ایسے آ رہے ہیں اور رہیں گے جن کے سینوں میں پورا قرآن اس طرح محفوظ رہا کہ ایک زیر و زبر کی غلطی ہر زمانے میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے اس کے حافظ ملتے ہیں۔ بڑے سے بڑا عالم اگر کہیں ایک زیر و زبر کی غلطی کر جائے تو ذرا سے بچے وہی غلطی پکڑ لیں گے۔ دنیا کا کوئی مذہب اپنی مذہب کی کتاب کے متعلق اس کی مثال تو کیا اس کا 10واں حصہ بھی پیش نہیں کر سکتا۔ بہت سے مذاہب کی کتابوں میں آج یہ پتہ چلانا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ اس کی اصل کس زبان میں آئی تھی اور اس کے کتنے اجزاء تھے۔ کتاب کی صورت میں بھی ہر قرن ہر زمانے میں جتنی اشاعت قرآن کی ہوئی شاید دنیا کی کسی کتاب کو یہ بات نصیب نہیں، حالانکہ تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بنسبت منکرین اور کافروں کے بہت کم رہی، اور ذرائع نشر و اشاعت بھی جتنے غیر مسلموں کو حاصل رہے ہیں مسلمانوں کو اس کا کوئی معتدی حصہ نصیب نہ تھا۔ مگر ان باتوں کے باوجود کسی قوم کسی مذہب کی کوئی کتاب دنیا میں اتنی شائع نہیں ہوئی جتنا قرآن شائع ہوا۔ پھر قرآن کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے صرف کتابوں اور صحیفوں پر موقوف نہیں رکھا جن کے جل جانے اور محب ہو جانے کا امکان ہو، بلکہ اپنے بندوں کے سینوں میں بھی محفوظ کر دیا۔ اگر آج ساری دنیا کے قرآن معاذ اللہ نابود کر دیے جائیں تو اللہ کی یہ کتاب پھر بھی اسی طرح محفوظ رہے گی۔ چند حافظ مل کر بیٹھ جائیں تو چند گھنٹوں میں پھر ساری کی ساری لکھی جا سکتی ہے۔ یہ بے نظیر حفاظت بھی صرف قرآن ہی کا خاصہ اور اس کے کلام الہی ہونے کا نمایاں ثبوت ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس پر کسی مخلوق کا تصرف نہیں چل سکتا۔ تمام مخلوقات کی دستبردار اور تصرفات سے بالاتر ہو کر ہمیشہ باقی رہے گا۔ قرآن کی یہ پیشن گوئی 1400 برس تک مشاہدے میں آ چکی ہے اور تا قیامت انشاءاللہ تعالی آتی رہے گی۔ اس کھلے معجزے کے بعد قرآن کے کلام الہی ہونے میں کیا کسی کو شک و شبے کی گنجائش رہ سکتی ہے؟ 10ویں وجہ وہ علوم معارف ہیں جن کا احاطہ نہ آج تک کسی کتاب نے کیا ہے نہ آئندہ امکان ہے کہ اتنے مختصر حجم اور محدود کلمات میں اتنے علوم و فنون جمع کیے جا سکیں جو تمام کائنات کی دائمی ضروریات کو حاوی اور انسان کی زندگی کے ہر شعبے اور ہر حال سے متعلق پورا مرتب اور بہترین نظام پیش کر سکے۔ شخصی پھر عاملی زندگی سے لے کر قبائلی اور شہری زندگی تک، اور پھر عمرانیات و اجتماعیات اور سیاست ممالک کے ہر پہلو پر حاوی نظام پیش کر دے۔ پھر صرف نظری اور علمی طور پر نظام پیش کرنا ہی نہیں،
عملی طور پر اس کا رواج پانا اور تمام نظامات دنیا پر غالب آ کر قوموں کے مزاج، اخلاق، اعمال، معاشرت اور تمدن میں وہ انقلاب عظیم پیدا کرنا جس کی نظیر نہ قرون اولا میں مل سکتی ہے نہ قرون ما بعد میں۔ یہ حیرت انگیز انقلاب کہ کسی انسان کی قدرت اور اس کی حکمت عملی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، خصوصاً جبکہ وہ انسان بھی امی اور اس کی قوم بھی امی ہو۔ یہی وہ محیر العقول تاثیرات ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن کو کلام الہی ماننے پر ہر وہ شخص مجبور ہے جس کی عقل و بصیرت کو تعصب و عناد نے بالکل ہی برباد نہ کر دیا ہو۔ یہاں تک کہ اس دور مادہ پرستی کے مسیحی مصنفین جنہوں نے کچھ بھی قرآن میں غور و فکر سے کام لیا، اس اقرار پر مجبور ہو گئے کہ یہ ایک بے مثل اور بے نظیر کتاب۔ فرانس کا مشہور مستشرق ڈاکٹر موڈیس، جس کو حکومت فرانس کی وزارت معارف نے قرآن کریم کی 62 سورتوں کا ترجمہ فرانسیسی زبان کرنے پر معمول کیا تھا، اس نے اعتراف کیا ہے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: بے شک قرآن کا طرز بیان خالق جل وعلا کا طرز بیان ہے، بلا شبہ جن حقائق و معارف پر یہ کلام حاوی ہے وہ ایک کلام الہی ہی ہو سکتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کرنے والے بھی جب اس کی تاثیر عظیم کو دیکھتے ہیں تو تسلیم و اعتراف پر مجبور ہوتے ہیں۔ 50 کروڑ مسلمان جو سطح زمین کے ہر حصے پر پھیلے ہوئے ہیں، ان میں قرآن کی خاص تاثیر کو دیکھ کر مسیحی مشن میں کام کرنے والے بالاجماع اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا کہ جس مسلمان نے اسلام اور قرآن کو سمجھ لیا وہ کبھی مرتد ہوا یا قرآن کا منکر ہو گیا۔ مسلمانوں میں تاثیر قرآن کا یہ اعتراف اس مسیحی مستشرق سے ایک ایسے دور میں ہو رہا ہے جبکہ خود مسلمان اسلام اور قرآن سے بیگانہ، اس کی تعلیمات سے دور، اس کی تلاوت سے غافل ہو چکے ہیں۔ کاش یہ مصنف اسلام اور قرآن کے اس دور کو دیکھتا جبکہ مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کا عمل تھا اور ان کی زبانوں پر قرآن کی آیات تھی۔ اسی طرح دوسرے مسیحی مصنفین نے بھی جو منصف مزاج ہیں اسی قسم کے اعتراف کیے ہیں۔ مسٹر ولیم میور نے اپنی کتاب حیات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں واضح طور پر اس کا اعتراف کیا ہے، اور ڈاکٹر شملی شمیل نے اس پر ایک مستقل مقالہ لکھا ہے۔ قرآن کے کلام الہی اور معجز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے پر 10 وجوہ آپ سن چکے ہیں۔ آخر میں ایک اجمالی نظر اس پر ڈالیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم ہو کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، پھر عمر بھر کسی مکتب میں قدم نہیں رکھتے، قلم اور کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے، اپنا نام بھی خود نہیں لکھ سکتے، اسی میں جوان ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت عزت پسند ہے، کسی کھیل تماشا جلسوں ہنگاموں میں جانے کے بھی عادی نہیں، شعر و سخن سے بھی مناسبت نہیں، کسی قومی اجتماع میں کبھی کوئی خطبہ دینے یا تقریر کرنے کا بھی عمر بھر اتفاق نہیں ہوتا۔ 40 سال ہونے کے بعد جبکہ ادھیر عمر میں پہنچ جاتے ہیں اور عادتاً کسی علم کے سیکھنے سکھانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک ایسا محیر العقول، جامع حقائق، فصاحت و بلاغت میں اعجاز نما کلام آنے لگتا ہے جو کسی بڑے سے بڑے عالم، ماہر اور فصیح و بلیغ سے بھی ممکن نہیں، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب کے بڑے بڑے فصحاء و بلاغا کو خطاب فرماتے ہیں، ان کے جلسوں میں پہنچ کر خطبے دیتے ہیں اور پوری دنیا کے لیے عموماً عرب کے لیے خصوصاً یہ چیلنج سناتے ہیں کہ کوئی اس کے کلام الہی ہونے میں شبہ کرے تو اس کے کسی چھوٹے سے حصے کی مثال کو بنا کر دکھلا دے۔ اس پر پوری قوم مثال پیش کرنے سے عاجز ہو جاتی ہے۔ پوری قوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے امین کے لقب سے پکارتی اور تعظیم کرتی تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالف ہو جاتی ہے۔ اس کلام کی تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے دولت، حکومت اور ہر انسانی خواہش کی چیزیں پیش کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ پوری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو ستانے، ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں
مگر اس کلام کی تبلیغ نہیں چھوڑتے۔ قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کرتی ہے، جنگ و جدل پر آمادہ ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ جانا پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی، سارا عرب اور اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جمع ہو جاتا ہے، آئے دن مدینہ پر حملے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر قرآن کی چیلنج کو قبول کر کے ایک چھوٹی سی صورت قرآن کی مثل بنا کر پیش نہیں کرتے۔ قرآن ان کو غیرت دلاتا ہے، اس پر بھی ان کی رگ حمیت میں حرکت نہیں ہوتی۔ صرف یہی نہیں کہ پورا عرب قرآن کی مثال پیش کرنے سے عاجز رہا بلکہ خود وہ ذات اقدس جس پر یہ قرآن نازل ہوا وہ بھی اس کی مثال اپنی طرف سے پیش نہیں کر سکتے۔ ان کا سارا کلام یعنی حدیث جس طرح کا ہے قرآن کا کلام یقیناً اس سے ممتاز ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر هذا او بدل قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی۔ ترجمہ، جو لوگ آخرت میں ہمارے سامنے آنے کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی جیسا ایک اور قرآن بنا دیجئے یا اس کو بدل دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل ڈالوں۔ ایک طرف تو قرآن کے یہ کھلے کھلے معجزات ہیں جو اس کے کلام الہی ہونے پر شاہد ہیں، دوسری طرف اس کے مضامین و مضمرات اور حقائق و معارف پر نظر ڈالیے تو وہ اس سے زیادہ محو حیرت بنا دینے والی چیز ہے۔ نزول قرآن کے ابتدائی طور کے چند سال تو اس حالت میں گزرے کہ قرآنی تعلیمات کو کھلے طور پر پیش کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو اصول قرآنی کی طرف دعوت دیتے تھے، پھر بے شمار مزاحمتوں اور مخالفتوں کے نرغے میں کچھ اعلانیہ دعوت بھی شروع کی جاتی ہے، مگر قرآن کریم کے مجوزہ قانون کی تنفیذ کا کوئی امکان نہ تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد صرف 10 سال ایسے ملے جن کو مسلمانوں کے لیے آزادی کا زمانہ کہا جا سکتا ہے، جس میں قرآنی نظام کی مکمل تعلیم اور تنفیذ کی کوشش اور کوئی تعمیری کام کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ان 10 سال میں بھی آپ تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ ابتدائی 6 سال دشمنوں کے نرغے اور منافقین اور یہود مدینہ کی سازشوں سے کس کو فرصت تھی کہ کوئی تعمیری کام اور ایسا نظام جو ساری دنیا کے نظاموں سے مختلف ہے عملی طور پر نافذ کر سکے۔ مسلمانوں کے خلاف سب بڑے بڑے معرکے انہی 6 سال کے اندر پیش آئے، غزوہ بدر، احد، احزاب وغیرہ سب اسی مدت کے اندر ہوئے۔ ہجرت کے 6 سال 10 سال کے لیے حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا گیا اور صرف 1 سال اس معاہدے پر قریش عرب قائم رہے، اس کے بعد انہوں نے اس کو بھی توڑ ڈالا اور پھر جنگ و جہاد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ظاہر اسباب میں صرف یہ 1-2 سال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے ملے کہ قرآن کی دعوت کو عام کر سکیں اور اس کے نظام کو نافذ کرنے کی کوششیں کر سکیں۔ اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے سلاطین دنیا کو خطوط لکھے، قرآن کی دعوت ان کو پہنچائی، قرآنی نظام کو قائم کرنے پھیلانے کی سعی فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر عمر مبارک تک اس آزادی کے صرف 4 سال ہوتے ہیں جن میں فتح مکہ کا جہاد بھی پیش آیا اور مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اب اس 4 سال کی قلیل مدت کو دیکھیے اور قرآن کے اس نفوذ اثر پر نظر ڈالیے کہ حضرت صلی ایک طرف سرحد روم تک اور دوسری طرف عراق تک، تیسری طرف عدن تک پہنچ چکی تھی۔ اگر اس سے بھی قطع نظر کر لی جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اس کو بھی نظر انداز کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ایک ایسی قوم تھی کہ جس نے کبھی کسی بادشاہ کی اطاعت قبول نہ کی تھی، اس کو بھی بھول جائیے کہ ساری دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی اور مشرکین عرب یہود و نصارہ سب کے سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو دنیا سے مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ بالکل سازگار فضا مان لیجیے تو بھی ایک نئے نظام، نئے قانون اور نئے اصول کی پہلے تو تدوین و ترتیب، پھر اس کی تعلیم و تفہیم، پھر اس کی عملی تنفیذ اور اس کے ذریعے ایک پاک باز معاشرہ
اور ملک بھر میں امن و سکون پیدا کرنے کے لیے کتنی مدت، کتنا سرمایہ، کتنے آدمی درکار ہیں، اور کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حاصل تھے۔ آج کے نظاموں کو سامنے رکھ کر حساب لگائیے تو ایک اندھے کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ نفوذ و اثر، یہ روحانی تاثیر بجز خاص قدرت الہیہ کے کسی طرح ظاہر نہیں ہو سکتے۔ اعجاز قرآنی کے پورے وجوہ اور ان کی تفصیلات کا بیان ایک نہایت طویل بحث ہے۔ علماء امت نے اس پر 20 مستقل کتابیں ہر زمانے میں مختلف زبانوں میں تصنیف فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے 30 حج ہجری میں جاحظ نے نظم القرآن کے نام سے مستقل کتاب لکھی۔ پھر 4 صدی کے اوائل میں ابو عبداللہ واسطی نے بنام اعجاز القرآن ایک کتاب تصنیف کی۔ پھر اسی صدی میں ابن عیسیٰ ربانی نے ایک مختصر رسالہ بنام اعجاز القرآن لکھا۔ قاضی ابو بکر بقلانی نے 5ویں صدی کے اوائل میں اعجاز القرآن کے نام سے ایک مفصل و مبسوط کتاب لکھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے اتقان اور خصائص کبریٰ میں، امام راضی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں، قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے شفا میں بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس مضمون کی تفصیل لکھی۔ آخری دور میں مصطفیٰ صادق رافعی مرحوم نے اعجاز القرآن کے نام سے، اور جناب رشید رضا مصری نے الوحی المحمدی کے نام سے مستقل جامع اور مبسوط کتابیں لکھی۔ اردو زبان میں استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ بنام اعجاز القرآن تصنیف فرمایا۔ یہ بھی قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کے ایک مسئلے پر مکمل تفسیروں کے علاوہ مستقل رسائل و کتابیں اتنی لکھی گئی ہیں کہ اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ غرض عرض کرنا یہ ہے کہ یہ مضمون اپنی پوری تفصیل کے ساتھ تو اس جگہ بیان نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا بیان ہو چکا ہے وہ بھی ایک منصف مزاج انسان کو اس پر مجبور کر دینے کے لیے کافی ہے کہ قرآن کو اللہ تعالی کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ تسلیم کر لے۔ چند شبہات اور جوابات۔ بعض لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کتابیں اور مقالات لکھے گئے ہوں مگر وہ محفوظ نہ رہے ہوں، لیکن اگر ذرا بھی انصاف سے کام لیا جائے تو اس احتمال کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جب سے قرآن نازل ہوا پوری دنیا میں قرآن کے ماننے والے کم اور منکرین زیادہ رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ذرائع نشر و اشاعت جتنے منکرین قرآن کو حاصل رہے ہیں، قرآن کے ماننے والوں کو اکثر قرون میں اس کا کوئی قابل ذکر حصہ حاصل نہیں رہا۔ قرآن اتنا بلند بانگ دعویٰ اپنے مخالفین کے سامنے کرتا ہے، ان کو چیلنج دیتا ہے، غیرتیں دلاتا ہے، اور مخالفین اسلام اس کے مقابلے میں جان، مال اور اولاد سب کچھ قربان کر دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے قرآن کا چیلنج قبول کر کے کوئی چیز مقابلے کے لیے پیش کی ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ وہ ساری دنیا میں شائع نہ ہوتی، اور ہر زمانے میں منکرین قرآن مسلمانوں کے مقابلے میں اس کو پیش نہ کرتے، اور مسلمانوں کی طرف سے اس پر جرا و قدم سینکڑوں کتابیں نہ لکھی گئی ہوتی۔ اسلام کے قرن اول میں صرف ایک واقعہ مسلمہ کذاب یمامی کا پیش آیا کہ اس نے کچھ چند بے حیائی کے الٹے سیدھے کلمات لکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ وحی آسمانی قرآن کی مثل ہے، مگر دنیا جانتی ہے کہ ان کلمات کا کیا اثر ہوا۔ خود اس کی قوم نے اس کے منہ پر مار دیے۔ وہ کلمات ایسے شرمناک غیر مہذب تھے کہ کسی مہذب سوسائٹی میں ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور بہرحال جیسے بھی تھے وہ آج تک کتابوں میں نقل ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگر کسی اور شخص نے کوئی اچھا کلام قرآن کے مقابلے میں پیش کیا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ دنیا کی تاریخ اس کو یکسر بلا دیتی، اور منکرین قرآن اس کو ہر قیمت پر باقی رکھنے کی کوشش نہ کرتے۔ وہ لوگ جو قرآن کے مقابلے پر ہر وقت سینہ سفر تھے، قرآن کے چیلنج کے جواب میں انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی جن کو قرآن میں نقل کر کے جواب دیا گیا، مگر اس کا ایک واقعہ نہیں کہ کوئی کلام مقابلے پر پیش کر کے اس کے قرآن کا مثل ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہو۔ ایک رومی غلام جو مدینہ میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا
اور کچھ تورات و انجیل پڑھا ہوا تھا، کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ عرب کے کچھ جاہلوں نے تعصب و عناد سے مشہور کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآنی مضامین اس نے سکھائے۔ قرآن نے ان کا یہ اعتراض نقل کر کے خود جواب دیا کہ جس شخص کی طرف سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو خود عجمی ہے، عربی زبان کی بلاغت کو کیا جانے، اور یہ قرآن عربی کی لسان الذین یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ ترجمہ: آپ کو یہ قرآن ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ وہ جس آدمی کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ عجمی ہے، اور قرآن ایک بلیغ عربی زبان میں ہے۔ کچھ لوگوں نے قرآن کی تحدی کے جواب میں یہ کہا کہ لو نشاء لقلنا مثل هذا۔ ترجمہ: اگر ہم چاہتے تو ہم بھی قرآن کے مثل کلام کہہ دیتے، لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ پھر چاہ کیوں نہیں؟ قرآن کے مقابلے کے لیے سارا ایڑی چوٹی کا زور تو خرچ کیا، جان و مال کی قربانی دی، اگر تمہیں اس کا مثل کلام لکھنے یا کہنے کی قدرت تھی تو قرآن کی تحدی کے بعد تم نے اس کی مثل کلام بنا کر پٹھا کر سیرا اپنے سر کیوں نہ لیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے دعویٰ کے بعد مخالفین نے کچھ شریفانہ سکوت نہیں کر لیا، بلکہ جو خود ان کے منہ پر آیا اس کے مقابلے پر کہتے رہے، لیکن یہ پھر بھی کسی نے نہ کہا کہ ہم میں سے فلاں آدمی نے قرآن جیسا فلاں کلام لکھا ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ یکسائی معاذ اللہ غلط ہے۔ بعض معنیین کو یہ سوجی کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو قبل از نبوت چند روز کے لیے ملک شام تشریف لے گئے اور راستے میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، وہ تورات کا ماہر تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم سیکھے۔ مگر کوئی ان سے پوچھے کہ ایک دن کی ایک ملاقات میں اس سے یہ سارے علوم و معارف، فصاحت و بلاغت کا اعجاز، اخلاقی تربیت، نظام خانگی، نظام مملکت کیسے سیکھ لیے؟ آج کل کے بعض معترضین نے کہا کہ کسی کلام کی مثل نہ بنایا جانا اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ خدا کا کلام یا معجزہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اعلیٰ درجے کا ماہر بلاغت کوئی نثر یا نظم ایسی لکھے کہ دوسری آدمی اس کی نظیر نہ لا سکے۔ سعدی شیرازی کی گلستان، فیضی کی تفسیر بے نقط کو عام طور پر بے مثل و بے نظیر کتابیں کہا جاتا ہے، تو کیا وہ بھی معجزہ ہے؟ لیکن اگر ذرا غور کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ سعدی اور فیضی کے پاس سامان تعلیم و تعلیف کے قدر موجود تھا۔ کتنے عرصے تک انہوں نے تعلیم حاصل کی، برسوں مدرسوں میں پڑے رہے، راتوں جاگے، مدتوں محنتیں کی، بڑے بڑے علماء کے سامنے زانو ادب طے کیے، سالہ سال کی محنتوں اور دماغ سوزیوں کے نتیجے میں اگر بالفرض فیضی یا حریری یا متنبی یا کوئی عربی زبان میں اور سعدی فارسی میں اور ملٹن انگریزی میں یا ہومر یونانی میں یا کالیداس سنسکرت میں ایسے ہوئے ہیں کہ ان کا کلام دوسرے کو کلام سے فائد ہو گیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ معجزے کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ اسباب متعارفہ کے توسط کے بغیر وجود میں آئے۔ کیا ان لوگوں کی باقاعدہ تحصیل علوم، استادوں کے ساتھ طویل ملازمت و صحبت، وسیع مطالعہ، مدتوں کی مشاقیں ان کی علمی مہارت کے کھلے ہوئے اسباب نہیں؟ اگر ان کے کلام دوسروں سے ممتاز ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جس نے کبھی کتاب و قلم کو ہاتھ نہ لگایا ہو، کسی مدرسہ و مکتب میں قدم نہ رکھا ہو، وہ ایسی کتاب دنیا کے سامنے پیش کرے کہ ہزاروں سعدی اور لاکھوں فیضی اس پر قربان ہو جانے کو اپنا سرمایہ فخر سمجھے، اور ان کو جو کچھ علم و حکمت حاصل ہوئی اس کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے فیض تعلیم کا اثر قرار دیں۔ اس کے علاوہ سعدی اور فیضی کے کلام کا مثل پیش کرنے کی کسی کو ضرورت بھی کیا تھی؟ کیا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے کلام کے بے مثل و بے نظیر ہونے کو اپنا معجزہ کہا تھا اور دنیا کو اس کا چیلنج دیا تھا کہ ہمارے کلام کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، جس کے نتیجے میں لوگ اس کا مقابلہ مثال پیش کرنے پر مجبور ہوتے؟ پھر قرآن کی طرح صرف فصاحت و بلاغت اور نظم و ترکیب ہی بے مثال نہیں، لوگوں کے دل و دماغ پر اس کی تاثیرات عجیبہ اس سے زیادہ بے مثال اور حیرت انگیز ہیں، جن کی وجہ سے قوموں کے مزاج بدل گئے، انسانی اخلاق میں کایا پلٹ ہو گئی۔ عرب کے تنخو، گوار،
علم و اخلاق اور علم و حکمت کے استاد مانے گئے۔ ان حیرت انگیز انقلابی تاثیرات کا اقرار صرف مسلمان نہیں، موجودہ زمانے کے سینکڑوں غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ یورپ کے مستشرقین کے مقالات اس بارے میں جمع کیے جائیں تو ایک مستقل کتاب ہو جائے، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی شاہ تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب بنام شہادت الاقوام علی صدق الاسلام تحریر فرمائی ہے۔ اس جگہ چند حوالے نقل کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر گستاو لیبان نے اپنی کتاب تمدن عرب میں صفائی سے اس حیرت انگیزی کا اعتراف کیا۔ ان کے الفاظ کا ترجمہ اردو میں یہ ہے: اس پیغمبر اسلام، اس نبی امی کی بھی ایک حیرت انگیز سرگزشت ہے، جس کی آواز میں ایک قوم نے ہزار کو اس وقت تک کسی ملک گیر کے زیر حکومت معیشی رام کیا اور اس درجے پر پہنچا دیا کہ اس نے عالم کی بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر و زبر کر ڈالا، اور اس وقت بھی وہی نبی امی اپنی قبر کے اندر سے لاکھوں بندگان خدا کو کلمہ اسلام پر قائم رکھے ہوئے ہے۔ مسٹر وڈویل، جس نے قرآن مجید کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا ہے، لکھتا ہے کہ جتنا بھی ہم اس کتاب یعنی قرآن کو الٹ پلٹ کر دیکھیں، اسی قدر پہلے مطالعے میں اس کی نامرغوبی نئے نئے پہلوؤں سے اپنا رنگ جماتی ہے، لیکن فوراً ہمیں مسخر کر لیتی ہے، متحیر بنا دیتی ہے، اور آخر میں ہم سے تعظیم کرا کر چھوڑتی ہے۔ اس کا طرز بیان با اعتبار اس کے مضامین و اغراض کے عقید عالی اور جا بجا اس کے مضامین سخن کی غایت و رفعت تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کتاب ہر زمانے میں اپنا پرزور اثر دکھاتی رہے گی۔ مصر کے مشہور مصنف احمد فتحی بن زاغلول نے 1898 عیسوی میں مسٹر کونٹ ہنڈوی کی کتاب الاسلام کا ترجمہ عربی زبان میں شائع کیا تھا۔ اصل کتاب فرینچ زبان میں تھی۔ اس میں مسٹر کونٹ نے قرآن کے متعلق اپنے تاثرات ان الفاظ میں ظاہر کیے ہیں: عقل حیران ہے کہ اس قسم کا کلام ایسے شخص کی زبان سے کیوں کر ادا ہو جو بالکل امی تھا۔ تمام مشرق نے اقرار کر لیا ہے کہ نوع انسانی لفظاً و معناً ہر لحاظ سے اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ یہ وہی کلام ہے جس کی بلند انشا پردازی نے عمر بن خطاب کو مطمئن کر دیا، ان کو خدا کا معترف ہونا پڑا۔ یہ وہی کلام ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق اس کے جملے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پڑھے تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے، اور بے شک چلا اٹھا کہ یہ کلام اسی سرچشمے سے نکلا ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نکلا تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جلد 16 صفحہ 599 میں ہے کہ قرآن کے مختلف حصص کے متعلق ایک دوسرے سے بالکل متفاوت ہیں۔ بہت سی آیت دین و اخلاقی خیالات پر مشتمل ہیں۔ مظاہر قدرت، تاریخ، الہامات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اس میں خدا کی عظمت، مہربانی اور صداقت کی یاد دلائی گئی ہے۔ بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے خدا کو واحد اور قادر مطلق ظاہر کیا گیا ہے۔ بت پرستی کو بلا لحاظ ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کی نسبت یہ بالکل بجا کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا بھر کی موجودہ کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ انگلستان کے نامور مورخ ڈاکٹر گبن اپنی مشہور تصنیف سلطنت روما کا انحطاط و زوال کی جلد 5 باب 50 میں لکھتے ہیں: قرآن کی نسبت بحر اٹلانٹک سے لے کر دریائے گنگا تک نے مان لیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی روح ہے، قانون اساسی ہے، اور صرف اصول مذہبی کے لیے نہیں بلکہ احکامات تعزیرات کے لیے اور قوانین کے لیے بھی ہے، جن پر نظام کا مدار ہے، جس سے نوع انسان کی زندگی وابستہ ہے، جن کو حیات انسانی کی ترتیب و تنسیق سے گہرا تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سب پر حاوی ہے۔ یہ شریعت ایسے دانش مندانہ اصول اور اس قسم کے قانونی انداز پر مرتب ہوئی ہے کہ سارے جہاں میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس جگہ مستشرقین یورپ کے اقوال و اعترافات کا استعیاب کرنا نہیں کہ اس کی گنجائش نہیں۔ نمونے کے طور پر چند اقوال نقل کیے گئے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ باعتبار فصاحت و بلاغت کے اور باعتبار اغراض و مقاصد کے اور باعتبار علوم و معارف کے قرآن کے بے نظیر و بے مثال
حاصل ہونے کا اقرار صرف مسلمانوں نے نہیں، ہر زمانے کے منصف مزاج غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ قرآن نے ساری دنیا کو اپنی مثال لانے کا چیلنج دیا تھا اور کوئی نہ لا سکا۔ آج بھی ہر مسلمان دنیا کے ماہرین علم و سیاست کو چیلنج کر کے کہہ سکتا ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ ایسا دکھلا دو کہ ایک بڑے ماہر حکیم فیلسوف کھڑا ہو اور ساری دنیا کے عقائد و نظریات اور رسوم و عادات کے خلاف ایک نیا نظام پیش کرے اور اس کی قوم بھی اتنی جاہل گوار ہو، پھر وہ اتنے قلیل عرصے میں اس کی تعلیم کو بھی عام کر دے اور عملی تنفیذ کو بھی اس حد پر پہنچا دے کہ اس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ دنیا کی پہلی تاریخ میں اگر اس کی کوئی نظیر نہیں تو آج بڑی روشنی، روشن خیالی، بڑی تیز رفتاری کا زمانہ ہے۔ آج کوئی کر کے دکھلا دے، اکیلا کوئی نہ کر سکے تو اپنی قوم کو بلکہ دنیا کی ساری اقوام کو جمع کر کے اس کی مثال پیش کر دے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم اس کی مثال نہ لا سکے اور ہرگز نہ لا سکو گے تو پھر اس جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔